الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں اس نے اپنی زندگی میں ایک اور رمضان عطا فرمایا اور اس میں روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، اپنے بساط کے مطابق تلاوت کی، نفلوں کی، تسبیحات کی اور دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ یہ توفیق ملنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا، لہذا اس توفیق پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق عطا فرمائی۔ اب انشاءاللہ آج 18واں روزہ ہے اور 2 دن کے بعد پرسوں کی شام سے انشاءاللہ عشرہ اخیرہ شروع ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہوا کی طرح اڑ گئے 20 دن، 18 دن 20 دن ہوا کی طرح اڑ گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ دن 18 گزروا دیے، اب کچھ 12 باقی رہ گئے، لیکن وہ 12 جو ہیں عشر اخیرہ کے اوپر مشتمل ہیں، جو در حقیقت پورے رمضان کا عطر ہے، پورے رمضان کا خلاصہ ہے یہ 10 دن جو آگے آنے والے۔ یوں تو رمضان کا ہر لمحہ ہی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، رحمت ہے، کرم ہے، لیکن یہ 10 راتیں جو آنے والی ہیں، 10 دن جو آنے والے ہیں، یہ پورے رمضان کا عطر اور خلاصہ ہیں۔ ان 10 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات شب قدر بھی رکھی، جس کو یہ فرمایا گیا کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ 1000 راتوں سے بہتر ہونے کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 1000 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اسے جتنا ثواب ملے گا اس ایک رات میں عبادت کرنے سے وہ اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ بعض اوقات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی تھی کہ حضرت، پچھلے زمانوں کے لوگوں کا جب ذکر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو عمریں بڑی لمبی چوڑی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، وہ 50 کم 1000 سال زندہ رہے، 50 کم 1000 سال۔ تو حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال کے قریب زندہ رہے، تو اور بھی لوگوں کی عمروں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑی لمبی عمر ان کی ہوتی تھی۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو پھر بڑے گھاٹے میں ہیں، کیونکہ جو شخص 1000 سال تک عبادت کرے
1000 سال کی زندگی ہوئی اور 1000 سال تک اس نے عبادت کی. ایک ہمیں کہ 60 70 75 80 90 زیادہ سے زیادہ ہمیں مدت ملی تو ہم تو گھاٹے میں رہے. انہوں نے اپنے عبادتوں کا ذخیرہ جمع کر لیا اور ہماری عمر چونکہ کم تھی لہذا وہاں تک نہیں پہنچ سکے. تو اس پر قرآن کریم نے یہ آیت نازل فرمائی, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم نے یہ قرآن تمہارے اوپر نازل کیا ہے شب قدر میں, اور تمہیں کیا پتا شب قدر کیا چیز ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر. اور لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے خیر کا. یہ معمولی فرق ہو نا دو چیزوں میں تو اس وقت نہیں ہوتا استعمال. مثلا زید اگر کہیں کہ زید جو ہے وہ عمر سے بہتر ہے, تو زید اور عمر ان کے درمیان اگر تھوڑا سا فرق ہو کہ ایک آدمی 20 ہے ایک 19 ہے, ایک 20 ہے ایک 21 ہے, تو یہ نہیں کہتے کہ زید خیر ہے عمر سے. اس وقت کہیں گے کہ جب 1 اور 100 کی نسبت ہو تو کہیں گے کہ یہ خیر ہے. تو 1000 سے زیادہ خیر ہے. خیر ہونے کا معنی یہ کہ 1000 سے تھوڑا بہت زیادہ نہیں ہے, 1000 سے بہت زیادہ بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام پر انعام فرمایا کہ ایک رات ایسی عطا فرما دی جو 1000 راتوں سے کہیں زیادہ. کتنا زیادہ ہے اللہ ہی جانتے ہیں. تو یہ رات عطا فرما دی, یہ عشرہ اخیرہ میں آنے والی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ کو یہ شروع میں شب قدر کی رات, شب قدر کی معین تاریخ بتا دی گئی تھی کہ فلاں تاریخ میں آئی ہے شب قدر. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ باہر نکلے بتانے کے لیے تو 2 آدمی جھگڑ رہے تھے. اس جھگڑنے کی صورت میں, جھگڑنے کی ایک طرح سے نحوست یہ ہوئی کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے وہ یاد نہیں رہی کون سی تاریخ بتائی گئی. تو اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری متعین تاریخ تو مجھے یاد نہیں رہی, لیکن اتنا مجھے یاد ہے اور اتنا مجھے بتایا گیا ہے کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں 21 23 25 27 29 ان میں سے کوئی ہوگی, اس کو تلاش کرنا ہوگا. اصل میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں مصلحتیں ہماری ادراک سے بہت اونچی ہیں. اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا تھا یقیناً کہ بھئی کون سی رات شب قدر ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا پھر بھلا بھی دیا. یہ اس لیے کہ اصل مقصود یہ تھا کہ میری امت اتنی بڑی رات جو 1000 مہینے سے پتہ نہیں کتنی زیادہ بہتر ہے, اتنی بڑی رات ہے تو ویسے ہی مل جائے مفت میں, پہلے سے بتا کے پتہ چل جائے کہ بس فلاں رات ہے, بس اس میں دل لگا کے پڑھ لو, عبادت کر لو. ارے بھائی جب اتنی قیمتی چیز ہے, اتنی زبردست چیز ہے کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے تو کچھ تھوڑی سی تمہیں محنت تو کرنی پڑے اس کو حاصل کرنے میں. یہی ویسے ہی وہ حلوہ نہ ہو جائے کہ بس کھا لیا اور ختم ہوا قصہ. تھوڑی سی محنت
درکار ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کو منظور تو یہ تھا کہ میرے بندے آخری عشرے میں اشتیاق کے ساتھ عبادت کریں کہ شاید وہ رات جس میں کر رہا ہوں وہی شب قدر ہو. اور اصل تو یہ تھا کہ 10 کی 10 راتیں اگر ہم سے کہا جاتا وہ 10 کی 10 راتیں جاگو، اس میں کوئی نہ کوئی ہوگی تو بھی کچھ بعید نہیں تھا. لیکن اور متعین کر دیا کہ آخری عشرے کی 10 راتوں میں سے جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29 ان میں ہوگی. اصل بات تو یہ تھی، یہی مقصود بھی تھا اللہ تعالیٰ کا. لیکن شروع میں متعین تاریخ بتا کر پھر بلا دیا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا یہ اتنی منحوس چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی کو شب قدر کی تاریخ کی تعیین بھلا دی گئی. تو یہ بتانا مقصود تھا کہ ارے بھائی جھگڑا نہ کرو، جھگڑوں سے بچو. آج ہمارے قوم جھگڑوں ہی کے اندر پھنسی ہوئی ہے. شب قدر آ رہی ہے اور جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تان و تشنیع ہے، گالی گلوچ ہے اور تانے ہیں. اسی لڑائی جھگڑے میں پڑی ہوئی ہے. جس نے شب قدر کی ناقدری کر کے اس کو بھلوا دیا. تو اللہ تعالی حفاظت فرمائے. یہ لڑائی جھگڑے بڑی منحوس چیز ہے. رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے احکام اور ایسی تعلیمات عطا فرمائی ہیں کہ اس میں لڑائی جھگڑے یا تو ہوں ہی نہیں، اور اگر ہوں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں انسانوں کے درمیان تو وہ مار پیٹ تک، گالی گلوچ تک نہ پہنچے، بلکہ وہ حدیث میں فرمایا کہ جو شخص میں جنت کا ذمہ دار ہوں، جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں، اس شخص کو جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. حق پر ہے اور اگر مطالبہ کرنا چاہے حق اس کو مل سکتا ہے، لیکن سوچتا ہے کہ میں حق طلب کروں گا جھگڑا ہوگا، مقدمہ بازی ہوگی، عدالتوں تک جانا پڑے گا اور میں بھی کھینچوں گا، دوسرے کو بھی کھینچوں گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ جھگڑا چھوڑ دو، اپنا حق چھوڑ دو. کہتے ہیں جو شخص یہ کام کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جھگڑے سے کی نحوست بتلانی مقصود تھی. بہرحال اب الحمدللہ عشرہ اخیرہ آ رہا ہے، راتیں آ رہی ہیں، تو جب آخری عشرہ آتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، شد بِإِزَرَهُ، اپنی ازار باندھ لیتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور رات کو خود بھی زندہ رکھتے تھے، رات کو زندہ کرتے تھے، جاگتے تھے، رات کے اندر جاگتے تھے، گھر والوں کو جگاتے تھے. عام حالات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا امہات المومنین میں سے کسی کو جگاتے نہیں تھے، بلکہ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ اگر وہ سو رہی ہیں تو ان کی آنکھ نہ کھلے. حدیث میں آتا ہے کہ جب تہجد کے لیے آپ اٹھتے تو دھیرے سے اٹھتے، دروازہ دھیرے سے کھولتے، دھیرے سے چلتے. کیوں؟ تاکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ نہ کھلے، یا دوسری اگر کسی روضہ مطہرہ کے بعد ہے تو ان کی آنکھ نہ کھلے. اس کا اہتمام فرماتے ہیں. یہ نہ ہو کہ ہم تہجد پڑھ رہے ہیں تو وہ سارا محلے کو خبر ہو اور سارا محلے کو ہم جگائیں اور اس کی نیند خراب کریں. آپ
اہتمام کرتے تھے کہ زیادہ شور نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی جو ہے وہ اٹھ جائے. لیکن جب عشر اخیرہ آتا تو اہتمام کر کے اپنے گھر والوں کو اٹھاتے. یہ عشر اخیرہ کی خصوصیت بتائی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو بھائی آخری عشرہ اب شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ پرسوں شام سے. اس کا صحیح فائدہ تو وہ لوگ اٹھائیں گے انشاءاللہ جو اعتکاف کریں گے، 10 دن کا اعتکاف مسجد کے اندر. اس میں اگر وہ سوئیں گے تو سونا بھی عبادت ہوگا، وہ اگر خالی بیٹھیں گے خالی بیٹھنا بھی عبادت ہوگا. اصل فائدہ تو وہی اٹھائیں گے. لیکن جن کو اعتکاف کا موقع نہ ملے تو وہ بھی کم از کم اس رات میں عبادت کا اہتمام کریں، جتنا ہو سکے جاگ کر نفلیں پڑھیں، اس میں تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں اور دعا کریں. دعا کی تو خاص رات ہے، یہ دعا کی خاص رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی آواز دیتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں، ہے کوئی مبتلا آزار جس کو میں عافیت دوں. تو اعلان عام ہو رہا ہے، دعوت عام دی جا رہی ہے. تو اس واسطے کچھ راتوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر کچھ عبادت، اور اس کو فضول کاموں میں ضائع کرنا یہ بڑی ناقدری ہے. یہ ہمارے ہاں کچھ ایسا کچھ بن گیا ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو اس میں تقریبات منعقد ہو جاتی ہیں، اس میں جلسے ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں کھانے پک رہے ہوتے ہیں، اس میں دیگیں چڑھ رہی ہوتی ہیں، اور رات کا بہت بڑا حصہ اس کام کے اندر گزر جاتا ہے. تو یہ تو ایک لمحہ اس کام کے لیے ہے کہ آدمی اس قسم کی دعوتوں اور تقریبات سے الگ ہو کر ایسی جگہ بیٹھے خلوت میں کہ وہ ہو اور اس کا اللہ ہو. یہ خلوت میں اللہ تبارک و تعالی سے رابطہ کرنے والی رات ہے. یہ نہیں کہ اجتماعی طور پر پسند نہیں کیا گیا. ہاں کسی کو نیند آتی ہو گھر میں اکیلے میں تو بیچارہ وہ نیند سے مجبور ہو کے باہر آ کے کر لے، چلو کوئی بات نہیں. لیکن اصل یہ ہے کہ آدمی اس طرح بیٹھے کہ وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، مانگے اس سے، سجدے میں گر کر مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنی ساری حاجتیں مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کم از کم 8 یا 12 رکعتیں پڑھی جائیں. اس میں جتنا ہو سکے لمبی صورتیں یاد ہوں تو بہت اچھا، نہیں تو جیسی بھی یاد ہوں 8 یا 12 رکعتیں پڑھیں. لمبے رکوع، لمبے سجدے. اور رکوع جو ہے نا یہ وہ حصہ ہے عبادت کا جو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے. ایک حدیث میں روایت آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رکوع جو ہے وہ حمد و ثنا کے لیے، اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنے کے لیے. تو جو جتنے ثنا کے صیغے ہیں وہ سبحان رب العظیم خود ثنا کا صیغہ ہے، سبح القدوس ثنا کا صیغہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ثنا کا صیغہ ہے. جتنے ثنا کے صیغے یاد ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ
چوتھا کلمہ کہلاتا ہے، یہ بھی ثنا کا۔ تو حدیث میں فرمایا رکوع میں زیادہ تم اللہ کی تعریف اور ثنا کرو۔ اللہ کی تعریف کے جو جملے ہیں وہ رکوع کے اندر زیادہ کوشش کرو کہ ادا ہو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم تو ہے ہی ہے، وہ بھی ثنا ہے، اور 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ وہ کہہ لو۔ اس کے بعد اللہ کی تعریف کرو گرو کی حالت میں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اور سجدے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں بندہ اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ قرب دنیا میں متصور نہیں ہے۔ میں جب سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں، جب زمین پر سجدے پر سر رکھ دیا تو زمین کو آسماں کر دوں، یہ براہ راست عرش سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، عرش تک پہنچتا ہے یہ سجدہ اگر دھیان سے کیا جائے، پیشانی زمین پر اللہ کے لیے ٹیکی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ سے قرب کا اس سے زیادہ بہتر اور قریب تر کوئی عمل نہیں سجدے میں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ چونکہ سجدے میں ہوتا ہے لہذا فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء، اس میں دعائیں کثرت سے مانگو سجدے میں، یعنی وہ دعائیں جو قرآن میں آئی ہیں یا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، عربی کی دعائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ جتنی دعائیں قرآنی دعائیں یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ دعائیں مانگو۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تہجد میں تو اتنا لمبا سجدہ اوقات کرتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے ڈر لگنے لگتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ روح پرواز کر گئی، سجدے میں اتنی دیر سے پڑے ہوئے روح پرواز کر گئی۔ تو بعض اوقات میں اٹھ کر انگوٹھا ہلا کر دیکھتی تھی کہ آپ باحیات ہیں یا نہیں۔ تو ایک رات میں نے دیکھا سجدے میں بہت دیر ہو گئی تھی تو میں نے دیکھا انگوٹھا ہلا کر اندازہ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ حیات ہیں، اور پھر انہیں آپ کے سسکیوں کے ساتھ یہ آواز آ رہی تھی کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علیک۔ سجدے کی حالت میں یہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ میں آپ کی رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں، آپ کی ناراضی سے، آپ کی ناراضی سے آپ کی رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، اے اللہ آپ کی جو شان عفو و کرم ہے اس کی پناہ مانگتا ہوں آپ کے عذاب سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور آپ ہی کے پناہ چاہتا ہوں خود آپ سے، یعنی آپ اگر اللہ بچائے عذاب دینے پر آ جائیں اور پریشان کرنے پر آ جائیں تو آپ کی دی ہوئی پریشانی سے پناہ کسی اور کے پاس نہیں ہے سوائے آپ کے۔ اللہم انی اعوذ بک منک، آپ ہی سے پناہ مانگتا ہوں آپ کی۔ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ ماں اس کو مار رہی ہوتی ہے اور وہ چیخ رہا ہوتا ہے، لیکن چیخ کے پھر ماں ہی کے اندر گھسے گا کہ مارنے والی بھی یہ ہے لیکن مار سے بچانے والی بھی یہی ہے۔ تو اللہم اعوذ بک منک، میں
آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ سے، یعنی آپ کے عذاب سے، آپ کی رحمت کی پناہ چاہتا ہوں آپ کے عذاب سے. یہ فرما رہے تھے سجدے کے دن پڑے ہوئے، تنہائی میں، رات کا اندھیرا ہے، تنہائی ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، اپنے اللہ سے رابطہ قائم کیا ہوا ہے. تو یہ راتیں اسی کام کی ہیں کہ آدمی سجدے میں گر کر اپنے پروردگار سے رابطہ پیدا کرے. ارے کہہ لو جو کچھ کہنا ہے. ایک تو ہے نماز کا سجدہ، اس کے اندر تو صرف قرآنی دعائیں اور معذور دعائیں پڑھنی چاہیے، مانگنی چاہیے عربی والی، اور اگر دل چاہے تو نماز کے علاوہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں ناجائز ہے یہ نماز کے علاوہ سجدہ کرنا، یہ درست نہیں ہے. نماز کے علاوہ بھی سجدے میں پڑھ کر دعا کر سکتے ہیں، اور سجدے میں پڑھ کر اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں. اللہ میاں نے اپنے تک پہنچنے کا کوئی راستہ بند نہیں کیا. تو سجدے میں پڑھ کر آپ مانگو اور اپنی زبان میں مانگو، تاکہ دل کھول کے رکھ دو اپنے اللہ میاں کے سامنے کہ اللہ مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے دور کر دیجئے، میری یہ پریشانی ہے یہ دور کر دیجئے، یا اللہ مجھے اپنا بنا لیجئے، میرے اپنے ساتھ قرب عطا فرما دیجئے، اپنے ساتھ تعلق عطا فرما دیجئے، خاص تعلق عطا فرما دیجئے. مانگو. یہ راتیں اسی کام کے لیے آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ناقدری سے بچائے. اور ایک بات اور عرض کر دوں بھائی کہ حدیث میں یہ فرمایا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص لیلۃ القدر کی خیر سے محروم رہے وہ بڑا محروم ہے. جو لیلۃ القدر کی خیر سے محروم رہے وہ بڑا محروم ہے. یعنی ایک اتنا زبردست اللہ نے موقع دیا ہے، اس سے بے اعتنائی کر کے، بے پرواہی کر کے اس سے اپنے آپ کو محروم کرے تو اس سے بڑا محروم اور کون ہے؟ تو بزرگوں نے فرمایا کہ کم از کم آدمی اتنا تو کرے، یہ طے کر لے کہ شب قدر میں یا عشر اخیرہ میں رات کی کوئی نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں پڑھوں. مغرب، عشاء، فجر، یہ تینوں نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھوں. اگر کوئی شخص اس کا بھی اہتمام کر لے تو محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ. تو بھائی اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی اس عشر اخیرہ کی برکات سے بہرور ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان مبارک ساعتوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر بھائی یہ عشرہ جو ہے حدیث کے مطابق آگ سے رہائی کا بھی عشرہ ہے. تو یہ دعا سب مانگیں کہ اللہ ہمیں اس عشرے میں آگ سے مستقل رہائی عطا فرما. اور ساتھ ہی بھائی ہمارا ملک جو ہے بڑا تہو بالا ہے، حالات پیچیدہ ہے اور مشکلات کا شکار ہے، معاشی مشکلات بھی ہیں اور استحکام کی مشکلات بھی ہیں. تو بھائی ہر مومن اپنے ملک کے لیے دعا کرے کہ اللہ ہمارے ملک کو ترقی اور استحکام عطا فرما، ہمارے عوام کو، زعماء کو، حکام کو ہدایت عطا فرما، اچھی قیادت ہمیں عطا فرما، اور ہمارے سارے مسائل کو اللہ تعالیٰ حل فرما دے. یہ خاص طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ تبصرے تو بہت کرتے ہیں سیاست کے اوپر، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اس کی کم نوبت آتی. اپنے اپنے معاملات کے لیے مانگتے رہتے ہیں، لیکن ملک کے لیے، ملت کے لیے، قوم کے لیے مانگنے والے کم ہیں. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور پورے عالم اسلام اس وقت مصائب کا شکار ہے، آلام کا شکار ہے، اس کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشرے سے ہمیں صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب